الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری ہدایت کے لیے جو دین اور طریقہ لے کر آئے اس کی نظیر نہ پچھلے زمانے میں ملتی ہے، نہ اس زمانے میں، اور نہ قیامت تک کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے بارہا سنا، اسباق پڑھے، سنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کتنی باریک چیزیں سکھائی۔ بال کیسے ہوں، کنگھی کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا کیسے ہے، جگہ کیسی ہو، اتنی باریک باریک چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں درس سنن و آداب میں راستے سے متعلق کچھ آداب بتلائے جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں بار بار شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ اس کا سامنا راستے سے نہ پڑتا ہو۔ اب راستے میں ہمیں چلنا کیسے ہے، راستے میں کرنا کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی یہ مجلس ہوگی۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جنہوں نے ہمیں اتنی باریک باریک چیزیں بتلائیں۔ گزشتہ مجلس میں آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری کتنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنا خیر سوچا، کتنا بھلائی سوچی۔ جوتے پہننے کے سلسلے میں جو آداب ہم نے اس سے پہلے کے مجلس میں سنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتے پہننے سے پہلے اسے جھاڑنے کا حکم دیا، اور جوتے جھاڑ کر صاف کر کے پہننا، جھڑک کر پہننا، دوستو یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس مجلس میں راستے سے متعلق کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔
دوستو بندہ جب راستے میں چلتا ہے نا، بعض دفعہ اسے اپنے دوست و احباب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب اپنوں سے ملاقات ہو تو اپنے ضرور سلام کیا کرتے ہیں۔ تو راستے سے متعلق سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ راستے میں اگر کوئی مسلمان بندہ نظر آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ اسے سلام کریں۔ سلام کرنے میں پہل ہونا چاہیے، سبقت کریں بندہ۔ اور اگر یہ سلام نہیں کر پایا اور اسے کسی اور بندے نے سلام کیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ جی، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اپنے شیخ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اور میں نے تو ہمارے حضرت کی خانقاہ میں دیکھا، اعتکاف میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا جان محمد صاحب، وہ یہ روزانہ ملفوظ حضرت والا ہردوئی کا پڑھ کر سناتے تھے۔ سلام میں 3 چیزیں ہیں: کثرت، صحت، سبقت۔ کثرت یعنی بندہ زیادہ سلام کرے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں سلام کے۔ انشاءاللہ کل کا درس سلام پر مشتمل رہے گا۔ دوسرا ہے صحت، سلام کے جو الفاظ ہوں گے وہ صحیح ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سبقت، بندہ سلام کرنے میں پہل کرے، سبقت کرے۔ تو راستے میں جب کوئی ہمیں مسلمان بندہ نظر آ جائے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سلام سے پہلے اس بندے نے ہمیں سلام کر لیا تو سلام کا جواب بھی دیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کا جواب دینا۔ تو یہ راستے کا حق بتلایا گیا۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ بندے کو بندے کے حقوق ضرور بتلائے، حتیٰ کہ راستے کے بھی حقوق بتلائے گئے۔ جی، راستے کے حقوق، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راستے کا حق پوچھا۔ اللہ کے نبی ہمیں بتلائیں کہ راستے کا کیا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سلام کا جواب دینا۔ صحابہ کا سوال تھا، اللہ کے نبی راستے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غیر محرم عورتوں سے اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیں راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ اسی طرح صحابہ نے پوچھا، یہ ساری حدیث بخاری میں موجود ہے، اے اللہ کے نبی بتلائیں راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بری باتوں سے روکنا۔ عام طور پر اگر بندہ غور کرے تو بندے کو یہ 4 چیزیں بازار میں ضرور نظر آئیں گی۔ اپنوں سے ملاقات ضرور ہوگی، جب اپنوں سے ملاقات ہو تو بندے کو چاہیے کہ ان کو سلام کرے۔ اگر بندے نے سلام کرنے سے پہلے اس کا بھائی، اسلامی بھائی، اسے دوست نے سلام کر لیا تو بندے کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، اس لیے کہ یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا راستے کا حق یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے اپنے نظر کی حفاظت کریں۔
جی راستوں پر عام طور پر عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی خوب حفاظت کرے۔ یہ راستے کا بھی حق ہے اور اس بہن کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ بد نظری نہ کی جائے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ موبائل دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، تو موبائل میں بھی بد نظری نہ کریں۔ اس پر مشتمل بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس موضوع پر ہمارا ایک اس سے پہلے بیان بھی ہوا جو یوٹیوب وغیرہ میں موجود ہے۔ موبائل میں بد نظری ایک بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح دوستو راستوں پر آج بہت سارے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں، تو راستوں میں اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اگر ہم نے راستے میں بد نظری کی، عورتوں کو دیکھا، امرد کو دیکھا، اسی طرح راستوں پر لگے ہوئے پوسٹروں کو دیکھا، بد نظری کی، تو دوستو عورتوں کا جو ہم نے حق مارا، ان کے حق میں جو خیانت کی، وہ تو گناہ ہے ہی، راستے کا بھی جو حق ہے ہم نے اس میں بھی کوتاہی کی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو راستے میں مکمل طور پر بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض لوگ عورتوں کو دیکھنے نہیں ملتا بوڑھے ہونے کے بعد میں، تو وہ پوسٹروں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے لذت حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی آنکھوں کا زینہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب لطیفہ سنایا ایک موقع پر۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بوڑھا راستے پر کھڑے ہو کر راستے میں لگے ہوئے پوسٹروں کو دیکھ رہا تھا، تصاویر لڑکیوں کی۔ تو کسی نے پوچھا، چچا آپ کے پیر قبر میں ہیں اور آپ تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب آدمی کے اندر یہ برائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے جواب بھی کتنے جوان ہوا کرتے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا، بھائی میرے پیر قبر میں پہنچ گئے تو کیا ہوا، میں تو ابھی زمین پر ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی تاموت ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح دوستو راستے کا حق یہ ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا، یعنی موقع ملے تو تبلیغ کریں۔ تبلیغ سے مراد دین کی کوئی اچھی بات پہنچا دے۔ اپنے دوستوں سے ملاقات ہو، بازار میں ہم جن سے سبزیاں خریدتے ہیں، کوئی آدمی اچانک راستے میں مل جاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اچھی باتوں کا حکم کریں ان کو۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، اس کا دوسرا رخ یہ ہوا کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ابھی بتلائی گئیں یہ راستے کے حقوق ہیں۔ جی کیا کیا راستے کے حقوق؟ سلام کریں، اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم ان کو جواب دیں۔ اسی طرح عورتوں سے نظر نہ ملائیں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے عورتوں سے ہو، چاہے امرد لڑکوں سے ہو، چاہے مردوں سے ہو عورتوں کے لیے، اسی طرح پوسٹروں پر ہو، بینروں پر ہو، بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بد نظری سے بچائے۔ اسی طرح راستے کا حق یہ بھی ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ عام طور پر راستوں میں برے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہوا نظر آ جائے، ہم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے روکیں۔ وہ جو حدیث ہے، اگر بندہ دیکھے کسی منکر کو تو اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، ورنہ اسے دل میں برا سمجھے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ بری باتوں سے منع کرنے میں اتنی شدت اختیار کر جائے کہ راستے میں ہنگامہ ہو جائے۔ آج کا زمانہ ذرا ٹیڑھا زمانہ ہے،
کر بھلا تو ہو برا، ایسا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حکمت سے اچھی چیزوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ اسی طرح دوستو راستے کا ایک حق یہ بھی ہے راہ گیروں کو راستہ بتلانا۔ راستے پر ایک ادب یہ بھی ہے بندے کے لیے راہ گیر کو راستہ بتلانا۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راہگیر کو راستہ بتایا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوستو ہمیں راستے پر فضول نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل تو راستوں پر بیٹھنا، سڑکوں پر بیٹھنا، حلقے لگا کر فضول مجلس، غیبتوں کے مجلس، گانوں کے مجلس، فلموں کے مجلس، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے راستوں پر، اور اگر بیٹھنے کا موقع بھی ملے تو ایسے موقع پر فضول بیٹھنے کے بجائے جو راہگیر ہوتے ہیں ان کو راستہ بتلانا چاہیے۔ اسی طرح دوستو راستے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ مظلوم کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کرو۔ راستے پر عام طور پر پہلے زمانے کے اندر لوگ ظلم کرتے تھے، ڈاکو ڈاکہ مارتے تھے، چور چوری کیا کرتے تھے، قتل و غارت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس دور کے اندر بہت زیادہ راستے کے اندر فسادات ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر ہماری طرح لوگوں کی بھیڑ اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوستو آج کے اس زمانے کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ اگر کہیں پر اس سنت پر بھی ہمیں، اس ادب پر بھی ہمیں عمل کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو ہمیں اس ادب کو بھی اپنی زندگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کریں۔ اسی طرح دوستو راستے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر! راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو بھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب انداز سے ان کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنے آپ کو دوستو ایسا بنائیں، علماء سے تعلق رکھ کر، دین کی باریک باریک باتیں پوچھ کر اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ گھر پر، نہ مساجد میں، نہ راستوں میں، نہ سڑکوں میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ خلوت میں، نہ انجمن میں، کہیں پر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج انسان کی ذات سے ہر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ غیبتیں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم اپنے دادا شیخ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ
ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کل تصوف ہے، سارا کے سارا سلوک اور تصوف یہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت والا حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا یہ جملہ ارشاد فرمایا، اپنے کتاب میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک تحریر فرماتے ہیں کہ سارے اخلاق کا نچوڑ یہی ہے کہ بندے کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج اللہ معاف فرمائے، دیندار گھرانے میں بھی بیویوں پر ظلم، ماں باپ کی نافرما برداری، عجیب و غریب ماحول دن بدن بنتا جا رہا ہے۔ جو بندہ باہر جتنا اچھا نظر آتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے اندر آپس میں اختلافات نہ ہوں۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس بندے نے اپنے آپ پر ایسی محنت کی کہ اس کی ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اللہ کی قسم وہ بندہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ، سب نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو راستے میں بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس چیز کا مکلف بنا لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر بس میں سوار ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، تو بس میں بھی اس انداز سے بیٹھیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بعض دفعہ بندہ بہت تیزی سے بس میں چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چپل دوسروں کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سویا ہوا بندہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں راستوں میں، سفر میں، جس کے ذریعے سے بندہ تکلیف دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھر راستے پر ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان کے گھر کے سامنے راستہ ہوتا ہے اور راستوں کے آزو بازو میں لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ بندہ صبح سویرے اپنے گاڑی لے کر گھر سے نکلتا ہے تو راستے پر زور زور سے ہارن بجاتا ہے، تو یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے آپ کو مکلف بنائیں اس چیز کا۔ اسی طرح دوستو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی راستے کا ایک ادب ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہٹا دیا کریں، یہ صدقہ ہے۔ اور ابھی جو میں نے اوپر آپ سے کہا کہ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، دوستو یہ بھی راستے کا حق ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ تو راستے میں اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے کسی کی گاڑی کو، کسی کے چپل کو،
کسی کے بدن کو، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہٹا دیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا خیر وجود میں لائیں گے۔ ہمارے اکابر اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اب بھی فرماتے ہیں اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں۔ دوستو اگر غور کریں نا تو اس چیز کے اندر اتنی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اگر بندہ ان چیزوں کو اختیار کرے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے اتنی باریک باریک چیزیں ہمیں سمجھائیں، ورنہ اتنی پیاری باتیں، اتنی اچھی میٹھی باتیں کسی اور مذہب کے اندر بالکل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح دوستو راستے میں قضائے حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچرا ڈالنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں، بھوک لگ گئی تو پینے کے لیے جوس کے بوتل لے لیے، سافٹ ڈرنک لے لیے، کھانے کے لیے چپس لے لیے، لیکن جب کھا کر پورا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑکی کھولتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، تمباکو کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو کھاتے ہیں، کھڑکی سے تھوک دیتے ہیں، تو یہ راستے پر گر جاتا ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کی گاڑیوں پر آ کر ان کے تھوک گر جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ کچرا ڈالنے سے، کچرا کرنے سے، گندگی، تھوکنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں پیشاب آ گیا راستے پر کر دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہوں پیخانے کی ضرورت آ گئی راستے پر بٹھا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دیہاتوں کے اندر تو راستوں پر بیٹھتے ہیں صبح صبح کے وقت فارغ ہونے کے اعتبار سے۔ دوستو یہ بہت بری اور گندی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنت کی 2 چیزوں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک اس شخص کا عمل ہے جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرتا ہے۔ تو جو لوگ راستے میں پیشاب کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، قضائے حاجت کرتے ہیں، دوستو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ یہ میری بات نہیں بلکہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارہ موجود ہے، اس کے اندر یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کی 2 چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرنا۔ آج لوگ کرتے ہیں ایسا، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح دوستو راستے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ عرفاً ناپسندیدہ سمجھے جانے والے کام نہ کرنا۔ جی جیسے میں نے بہت سارے مثالیں دیں، ابھی چپس کے پیکٹ کھا لیے باہر پھینک دیے، سافٹ ڈرنک پی لیے بوتل کو باہر پھینک دیے، چلتے چلتے گاڑی میں سے تھوک دیے، چلتی چلتی گاڑی میں سے آدمی نے قے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی ساری چیزیں جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ یا اسی طرح راستے میں گاڑی چلا رہا تھا، 1-2 ہارن بجانے سے کام بن سکتا تھا، لیکن مسلسل ہارن بجائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں راستے پر گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، 2 ویلر، ایکٹیوا وغیرہ،
تو بہت زیادہ زور سے ہارن بجانے کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتی ہے اور ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسا ہوا بعض جگہ پر، لوگوں کی جان خطرے میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر ایسی چیز جس چیز کو راستے میں لوگ ناپسند کرتے ہوں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے، ان تمام چیزوں سے بچایا جائے، یہ آدمی پر ضروری ہے۔ اسی طرح دوستو ایک ادب راستے سے متعلق یہ بھی ہے کہ راستے کے متعلق حکومت وقت جتنے قانون بناتی ہیں ان تمام قوانین کی پابندی کرنا، جی یہ اسلام کا حکم ہے۔ بخاری شریف کے اندر آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو اور مانو، اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے۔ جیسے بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا راستے پر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے قوانین کے خلاف ہے، حکومت کے قوانین کے خلاف کام کرنا دوستو یہ بھی راستے کی حق تلفی ہے۔ راستے سے متعلق یہ ادب آج ہمارے نوجوان کھو بیٹھے ہیں۔ ایک ٹو ویلر کے اوپر 3 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، فاسٹ گاڑیاں چلاتے ہیں، پیچھے والوں کا کچھ خیال نہیں کرتے، سامنے سے آنے والوں کا کچھ خیال نہیں کرتے، راستے سے بائک چلاتے ہوئے بہت فاسٹ گزرتے ہیں، بہت بار بار ہارن بجاتے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے، اسی طرح بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں۔ تو دوستو یہ سارے کی ساری چیزیں راستے کے حقوق کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں ہمیں ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر ہم نے قوانین کی مخالفت کی، اصول کو توڑا، بغیر لائسنس بنائے ہوئے گاڑی چلانا شروع کر دیے، تو دوستو یہ ہم نے اسلام کی ایک حکم کا، اسلام کی ایک بات کا انکار کر دیا اپنے عملی کردار کے اعتبار سے۔ تو بندے کو چاہیے کہ راستے سے متعلق جتنے آداب ہیں اپنے آپ کو ان تمام آداب کا پابند بنائیں۔ جیسے شروع سے میں مختصراً کہتا ہوں، نمبر 1 سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ اسی طرح راستے میں غیر محرم عورتوں سے اپنی نظر کو مکمل طور پر بچانا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں سے اپنی نظر کو بچانا۔ بعض لوگ پوسٹروں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس پر بھی اپنی نظر کو نہ ڈالیں۔ اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے روکیں، راہ گیروں کو راستہ بتلائیں، مظلوم کی مدد کریں، راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹائیں۔ راستے میں کچرا ڈالنا، تھوکنا، اسی طرح قضاء حاجت کرنا، پیشاب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام منع کرتا ہے۔ اسی طرح عرفاً ہر وہ چیز جسے لوگ راستے میں ناپسند کرتے ہوں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا اور وہ کام بالکل نہ کرنا۔ اسی طرح راستے سے متعلق حکومت وقت کے جتنے قوانین ہوتے ہیں ان تمام قوانین کی پاسداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آج کے اس مجلس میں راستے سے متعلق جتنے باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔